जश्न ईद मिलादुन्नबी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे मोहसिन इंसानियत और रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मौजू पर। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मोनमी साहब, जो सज्जादा नशीन हैं खानकाह मोनमिया के। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। एक नात खां भी हैं, हम लोग नात शरीफ भी सुनेंगे, और नात खां हैं हमारे साथ कारी अब्दुल बासी साहब। आप दोनों आदमी का ईटीवी के स्टूडियो में खैर मकदम है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें, आपको बता दें कि ये प्रोग्राम पटना से पेश किया जा रहा है। आप इस पूरे प्रोग्राम के दरमियान अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। टोल फ्री हमारा नंबर है 1800-3454-026। दूसरा नंबर है 1800-4254-089। आप हमें एसटीडी कॉल भी कर सकते हैं। एसटीडी कॉल करने के लिए डायल करें 08415-305010। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप करें JMN, अपना मैसेज लिखें, अपना और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना करें 56263579 पर। तो आइए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत नात शरीफ से। जी। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। अर्शे के अक्ल दंगे है, अर्शे के अक्ल दंगे है, चरखे में आसमान है। अर्शे के अक्ल दंगे है, अर्शे की अक्ल दंगी है, चरख में आसमान है, चरख में आसमान है। जाने मुरा दे अब किधर, हाँ जाने मुरा दे अब किधर, हाय तेरा मकान है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। क्या अर्श पे ताज छेड़छाड़ के फर्श पे तुल्फा धूम धाम, अर्श पे ताज छेड़छाड़ के फर्श पे तुल्फा धूम धाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फा धूम धाम। काने जिधर लगाइए, हाँ हाँ काने जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, कि वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था,
کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانی ہے وہ جہانی کی، ہاں جانی ہے وہ جہانی کی، جانی ہے تو جہانی ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ پیش نظر وہ نوبہار، کہ سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے یہاں پہ آپ کو رکیں گے حضرت۔ یہ مہینہ کافی مبارک مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک میں محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ مہینے کو خاص مقام حاصل ہے اور ہر طرف لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اس کے تاریخی پہلوؤں پہ بات کریں، اس مہینے سے سبق لینے کی بات کریں، آقا کے ان تعلیمات سے سبق اٹھانے کی بات کہیں تو کیا کہیں گے؟ بلا شبہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ مہینہ بڑا متبرک ہے، مقدس ہے، اور اس مہینے کی اسلامی تاریخ میں اور انسانی تاریخ میں بے پناہ قدر و منزلت ہے، اس لیے کہ اس تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی، آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی، جس نے دنیا کو انسانیت کا وہ سبق پڑھایا جو آج بھی تازہ ہے اور جس کی حقانیت، صداقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی شخصیت کی آمد تھی کہ جو تاریخ کی پوری روشنی میں سامنے آیا اور جس نے اپنی پوری زندگی دنیا کے آگے نمونہ عمل بنا کے پیش کی، اور جس کی زندگی میں انسانی زندگی کے ہر موڑ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم خود اپنی ولادت کے شکرانے کا اور یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ مسلم شریف یعنی امام مسلم کی وہ صحیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیر کے روز یعنی سوموار کے روز روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی، اور ایک روایت میں اور اضافہ ہے، اور اسی روز مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ جی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم ہر ہفتے اپنی ولادت کا شکرانہ ادا کرتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم کی آمد ساری دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہے اور ساری دنیا کے لیے سبق انسانیت کو تازہ کرنے کا باعث ہے، تو دنیا پر بھی یہ لازم ہوا کہ وہ ایسی شخصیت کی ولادت کو یاد کرے، اس کا جشن منائے اور اس سے بے پناہ سبق حاصل کرے۔ جشن لوگ مناتے ہیں، لیکن
اس میں کئی بار اختلافات بھی ہوتے رہے ہیں. جشن منانے کا جو طریقہ آج ہے، سڑکوں پہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، اس سلسلے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں. جو جشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے، صوفیہ کے ذریعے اور دانشوروں کے ذریعے منایا جاتا ہے، چاہے وہ خانقاہوں کی عمارتوں میں ہوتا ہو یا مساجد کی محرابوں میں ہوتا ہو یا ان کے ذریعے کہیں سڑکوں پر، شاہراہوں پر ہوتا ہو، وہاں جب مستند لوگ موجود رہیں گے تو طریقہ بھی مستند ہوگا، انداز بھی مستند ہوگا، اور یقیناً اس واقعے کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ بڑا متبرک بھی ہوتا ہے، مقدس بھی ہوتا ہے، معتبر بھی ہوتا ہے. کہیں اگر کسی سے کوئی ایسی فروغ گزاشت ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً ایسے لوگوں سے ہوتی ہوگی جو ناقابل تذکرہ ہیں اور ان کے عمل پر کوئی گفتگو جائز بھی نہیں ہے. چونکہ یہ مہینہ کافی خاص ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو عبادت کا جو طریقہ ہوگا، جو آقا کی تعلیمات رہی ہے، خاص طور سے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ اس مہینے کا اپنا ایک مقام رہا ہے، تو کیا وہ عبادت ہوگی اور کس طرح سے لوگ اس کو ایک طرح سے کہیں تو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں؟ جی، عبادت کے جو طریقے اسلامی شریعت کے مطابق ہیں ان میں نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، صدقات کا نکالنا، ذکر خیر کا کرنا، درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنا اور سرکار دو عالم کے ذکر کی مجلس گاہ تک اجتماعی طور پر جا کر پہنچنا، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، اور ان شکلوں کو علماء کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. اس لیے اس میں نہ کوئی قباحت ہے نہ کوئی دشواری ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ نیت صاف رہے اور خلوص موجود رہے اور محبت اس پر غالب رہے. ظاہر ہے اس مہینے سے سبق لیا جانا چاہیے، اور خاص طور سے عید میلاد النبی کا جو دن ہے ان تعلیمات کو بھی سر فہرست رکھا جانا چاہیے. پورے سال آقا کو لوگ یاد کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن خصوصیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں. تو کن پہلوؤں پہ زیادہ ابھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ایسے میں جب وقت اور زمانہ جو ہے کافی کئی ساری چیزیں جو ہے آ گئی ہے جسے لوگ احتیاط برتنے کی بھی بات اکثر کہتے رہتے ہیں. جی ہاں، 1400 سال 1500 سال کا جو سفر گزرا سرکار دو عالم کی بعثت اور ولادت کے بعد سے، کوئی زمانہ ایسا نہ رہا جس میں سرکار دو عالم کی تعلیمات زمانے کے لیے مناسب نہ ہو اور موافق نہ ہو. آج کا زمانہ بھی سرکار دو عالم کی تعلیمات کا بے پناہ محتاج ہے. سرکار دو عالم نے جس انسانی برابری کی بات کی تھی وہ آج بھی اس زمانے کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے نیچا، کمتر، بدتر نہ سمجھے، بلکہ اس کے لیے اپنی زندگی میں کیا حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح سرکار دو عالم نے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی اور تعلیم پر سے اجارہ داری کو ختم کیا. جی. کچھ لوگ جو تعلیم پر پالتی مارے بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس طرح کمائی ہوئی دولت میری ہے اسی طرح حاصل کیا ہوا علم بھی صرف میرا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں. اس اجارہ داری کو سرکار دو عالم نے توڑا. تو آج بھی دنیا کو اس کی ضرورت ہے کہ جو بھی صاحب علم ہے وہ اپنے علم کو دوسروں میں تقسیم کرتا رہے، بانٹتا رہے، پھیلاتا رہے. چونکہ سبق لینے کی بات جیسا سوال ہم نے کیا تھا کہ سبق لینا چاہیے اس مہینے سے، یہ اس معنوں میں بھی کافی اہم ہو جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی اور پوری تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کو سمیٹنا ایک جگہ ناممکن سی بات ہے. مستقبل میں بھی مورخ اور مصنف لکھتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے، لیکن سوال ہے کہ اس سے سبق لیں اور کچھ لاہے عمل بنایا جائے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے، دانشوروں کی طرف سے، تاکہ سماج میں بھی اس کا بینیفٹ ہو. تو کیا ہوگا؟ اس طرح کی کوششیں جو ہیں عام طور پہ نہیں ہوتی ہے. بالکل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد مشہور مذاہب کے بانیوں کے بعد ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم کا پیغام سارے مذاہب کو کیسے آپس میں جوڑتا ہے یہ بڑا قابل غور ہے.
کہ سرکار دو عالم نے یہ لازم قرار دیا کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جی اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر 1,24,000 انبیاء کرام پر یکساں طور پر ایمان رکھتا ہے. اسی لیے وہ سب کی قدر کرتا ہے، سب کی منزلت کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ امن اور چین کا سب سے بڑا پیامبر بن جائے. رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے موضوع پر اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد منمس. بریک پہ جانے سے پہلے کئی اہم باتوں پہ گفتگو ہم لوگوں کی ہوئی ہے. کئی کالر نے ہمیں فون کیا ہے. ایک سوال ویشالی سے آیا ہے. عبدالکلام آزاد صاحب ہیں جن کا سوال ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوا، تو پھر اس کو کس طرح سے لینا چاہیے؟ یعنی پیدائش کے دن تو لوگ جشن مناتے بھی ہیں، اور وفات کے دن کا کیا مطلب ہونا چاہیے؟ ان کا یہ سوال ہے بیسیکلی. سرکار دو عالم کی ولادت سب سے بڑی مسرت کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم کا غم، سرکار دو عالم کی وفات سب سے بڑا غم ہے جس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ سرکار دو عالم کی آمد کو یاد کیا جائے. تو ہم غم مصطفیٰ کو آمد مصطفیٰ سے دور کرتے ہیں. ظاہر. تو سرکار دو عالم کا دنیا سے رخصت ہو جانا جہاں ایک طرف غم کا باعث ہے، وہیں اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ سرکار دو عالم اپنی اس خدمت کو انجام دے کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ جس خدمت کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا تھا. ظاہر ہے. دوسرا سوال آیا ہے رحمان صاحب ہیں کرناٹک سے. انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اور روزمرہ کی زندگی ان کی کیسی تھی؟ تفصیل سے روشنی ڈالیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عوامی زندگی گزاری، اور اس میں ایک انسان کے لیے شب و روز کے ہزاروں نمونے وہاں موجود ہیں. چنانچہ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، اپنے نیچے والوں کے ساتھ اور اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ ہر طرح کے بہترین سلوک کے نمونے پیش کیے. پڑوسیوں کے سلسلے میں آپ کے شریعت میں اور آپ کی سیرت میں کئی ایسے واقعے اور احکام ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو پورے طور پر محفوظ کرنے اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق سرکار دو عالم کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہوتے ہیں کہ ایک انسان اپنے 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں تک کے پڑوسیوں کے حقوق کو پیش نظر رکھے اور ہمیشہ ان کے بارے میں بھلائی کی بات سوچے اور بھلائی کا ہر موقع ان کے ساتھ انجام دے. پڑوسیوں کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سرکار دو عالم اس طرح اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے کہ بعض صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا کہ اس قدر حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ کہیں انہیں وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. تو اس طرح پڑوسیوں کے حقوق سرکار دو عالم نے سکھائے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سرکار دو عالم کی سیرت کے نتیجے میں اسلامی سماج میں پڑوسیوں کو وہ حقوق ملے جو کسی دوسرے سماج میں حاصل نہیں تھے. اس سلسلے میں رسول کا اپنا عمل بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ابو لہب کا مکان جو صریح دشمن تھا، بہت بڑا ستانے والا تھا، بالکل سٹا ہوا تھا، اور اس کی بیوی روزانہ دشمنی کی نیت سے اپنے گھر کا کوڑا اور شہر کا کانٹا چن کر حضور کے دروازے پر لا رکھتی تھی. جب سرکار دو عالم صبح کو دروازہ کھولتے تو دروازے کے سامنے اس کے ذریعے رکھا گیا کوڑے کا ڈھیر اور کانٹا ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے اٹھا کر اس کے دروازے پر نہیں ڈالا، بیچ سڑک پر نہیں ڈالا، بلکہ اسے اٹھا کر اتنی دور اور اتنے کنارے ڈالتے کہ کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہ پہنچے. تو یہ پڑوسیوں کا وہ حقوق ہے کہ حقوق کی طرف نشاندہی ہے کہ اگر کوئی تم سے بدسلوکی بھی کرے تو تم ان سے نیک سلوک کا معاملہ کرو تاکہ وہ بدسلوکی کرنے والا بھی نیک سلوک کا سبق پڑھتا جائے. ظاہر ہے، بہترین مظاہرہ. دوسرا اس سوال میں ایک جڑا ہوا تھا کہ اجنبیوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ کیسے تھے؟ اجنبیوں
کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ روز پڑتا تھا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی۔ حدیث میں کئی واقعے ایسے موجود ہیں کہ ایک اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، آپ نے صرف اس کے اجنبی ہونے کی بنیاد پر اپنے اخلاق کو اس سے کم نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق کا بہترین مظاہرہ اس کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ وہ اجنبی آپ کے اخلاق کی وجہ کر آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور آپ کے لیے وہ اجنبی تھا لیکن اس کے لیے آپ ایسے شناسہ ہو گئے کہ وہ کبھی آپ کو بھول نہ سکا۔ اسی لیے اجنبیوں کے سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ اجنبی پر بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا مہربانی کرے گا، اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور اجنبی کے ساتھ بھی بہتر سلوک کا معاملہ فرمائے گا۔ چلیے، امید ہے رحمان صاحب جو کرناٹک سے جنہوں نے کال کیا تھا آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ تیسرے صاحب ہیں دلہی سے، یہ ہمارے کالر ہیں محمد عارف صاحب، انہوں نے کافی اہم سوال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن آج کئی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، تو مسلک کی گنجائش اسلام میں ہے کیا؟ اختلاف امتی رحمہ، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر یہ اختلاف علمی ہو تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سوچنے اور سمجھنے پر پابندی نہیں لگاتا، ہاں سوچنے اور سمجھنے کے لیے کچھ خطوط طے کرتا ہے، کچھ حدود طے کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان بعض مسئلوں میں علمی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اختلاف کی تو گنجائش ہے، نزاع اور جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر علمی اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف نزاع اور جھگڑے تک نہیں جانا چاہیے، جھگڑے تک نہیں جانا چاہیے، ظاہر ہے۔ چلیے، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ اپنا سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے نیچے دیکھیں، نمبر بھی چل رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹول فری نمبر ہے ہمارا جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 180034544026، دوسرا نمبر ہے 180042540889، ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، SMS کرنے کے لیے JMN ٹائپ کریں، اپنا اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا ہمیں میسج کریں 56263579 پر۔ کہ محبت نور خدا ہے، خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، محبت نور خدا ہے، خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، مخزن لطف و عطا ہے، خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، دل کی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو یہ معلوم ہو، دیکھے تو یہ معلوم ہو، دل کی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو یہ معلوم ہو، دیکھے تو یہ معلوم ہو، جلوہ گاہ کبریا ہے، خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، محبت نور خدا ہے، خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، جملہ اہل علم اربعہ بے نظر کا قول
ارباب نظر کا قول ہے، جملہ اہل علم ارباب نظر کا قول ہے، ارباب نظر کا قول ہے، عرش اعظم سے سوا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، بھول جاتا ہے وہ اپنی زندگی اپنا وجود، زندگی اپنا وجود، بھول جاتا ہے وہ اپنی زندگی اپنا وجود، زندگی اپنا وجود، جو بھی جا کر دیکھتا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، رقص فرما ہے وہ منظر چشم آیت میں صدا، چشم آیت میں صدا، رقص فرما ہے وہ منظر چشم آیت میں صدا، چشم آیت میں صدا، کعبہ دل میں بسا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ نعت شریف۔ نعت کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے کالر تھے جنہوں نے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، ان کے جواب آپ سے لے لیا جائے۔ اکولا مہاراشٹر سے اشرف صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبر بہت تھا، لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس صبر نہیں ہے، غصہ بہت ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الصابرین بھی تھے، جی، اور صبر انہوں نے بہت کیا اور بہت سکھایا۔ بے شک۔ انسان غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ حضور کے صبر کو بھول جاتا ہے، اور صبر کرنے کے لیے اور غصے سے بچنے کے لیے جو ترکیب حضور نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص ملنے گیا، کھوجتے کھوجتے جب وہ پہنچا ان تک تو معلوم ہوا کہ وہ ایک کھیت میں پانی پٹا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ پانی ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کے ایک مٹی کے حوض میں ڈال رہے تھے، اور اس کی میڑیں سب مٹی کی بنائی گئی تھی، اور پھر اس سے نکل کر وہ کھیت میں جا رہا تھا۔ وہ شخص آپ سے ملاقات کا اتنا مشتاق تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دوڑ کر جانے سے پانی کی اس میڑ کا کیا ہوگا جو مٹی سے بنائی گئی۔ وہ جو دوڑتا ہوا ابو ذر غفاری کی طرف بڑھا تو وہ حوض کی مٹی کی میڑ ٹوٹ گئی اور پانی بہنے لگا۔ ابو ذر غفاری نے جب یہ دیکھا کہ میرے اس محنت سے بھرے ہوئے پانی کو یہ ضائع کر رہا ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا، لیکن جیسے ہی غصہ آیا اس شخص نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ دوڑ کر ان تک پہنچ رہا تھا اور وہ وہیں پر ڈول چھوڑ کر زمین میں بیٹھ رہے تھے، زمین میں بیٹھ گئے، اور اس پر وہ اور تیزی سے دوڑا تو اور میڑ ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا۔ تو
تو وہ دیکھ کر ابو ذر غفاری لیٹ گئے، یہاں تک کہ وہ شخص قریب پہنچ گیا اور اس نے یہ پوچھا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں اور بہت کھوجتا ہوا آیا ہوں، آپ کے اشتیاق نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھ کو آتا ہوا دیکھ کر بیٹھ کیوں گئے اور جب میں اور قریب آیا تو لیٹ کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل تم جو آئے تو تمہارے آنے کا طریقہ ایسا تھا جس سے مجھے بہت غصہ آیا کہ تم نے ہڑبڑ میں میرے پانی کے حوض کی مٹی کی میڑ توڑ دی جس سے پانی بہنے لگا۔ تو مجھے سرکار کا قول آیا کہ سرکار نے فرمایا تھا، مجھے یاد آیا کہ سرکار نے کہا تھا کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور غصہ آئے تو لیٹ جاؤ۔ تو مجھے جو غصہ آیا تو میں حضور کے قول کے مطابق بیٹھ گیا، اور غصہ آیا تو لیٹ گیا، اور وہ غصہ جاتا رہا۔ اب بولو تم کیا بولنا چاہتے ہو اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم نے نہ صرف صبر کیا، نہ صرف غصے سے پرہیز کیا، بلکہ غصے سے بچنے کی ایک ایسی ترکیب سکھائی جو ہر آدمی کے لیے ممکن ہے۔ لیکن یہ بیماری جو ہے ملت میں کافی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر توجہ ہو تو انسان غصے سے بچ جائے اور اس دنیا میں معمولی سا امن بھی ہم پیدا کر سکیں غصہ نہ کر کے۔ بالکل، کہا جاتا ہے نا کہ غصے میں کام خراب لوگ کر لیتے ہیں، غصے کو حرام کیا گیا ہے۔ بالکل حرام کیا گیا ہے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو رہی ہے، ملت میں انتشار ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا سبب ہے اس کا۔ سرکار دو عالم کی سیرت پر نظر رہے تو غصے سے پرہیز ہوگا اور انسان ایسی زندگی پیش کر سکے گا جس میں دوسرے کے لیے بھی امن ہوگا اور اپنے لیے بھی سکون ہوگا۔ امید ہے اشرف صاحب جو کالر ہیں ہمارے آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ دوسرا سوال ہمارے کالر ہیں لطیف صاحب، انہوں نے لاتور سے، مہاراشٹر سے ہی انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس میں لائٹنگ بہت ہوتا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ خاص طور سے ایسے میں جب 12 تاریخ کو ہی حضور وفات کیے تھے، 12 کو ہی لوگ ربیع الاول بھی مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو یہ کہاں تک مطلب مناسب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور ان کی یاد کے لیے اگر کہیں پر روشنی جلائی جاتی ہے زمانے کے مطابق، کل چراغ جلتا تھا، قندیلیں جلتی تھیں، موم بتیاں جلتی تھیں، شمع روشن ہوتے تھے، آج لائٹ جلائی جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اسراف اور سے ہے، بچنا چاہیے، اگر اسراف ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کرناٹک سے ہے، اسماعیل صاحب کا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو ہی پردہ فرمایا تھا، اس دن جشن منانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کا پردہ فرمانا، وصال فرمانا، اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر زاہدی جو 519 ہجری میں لکھی گئی اور جس کا حوالہ مخ المعانی میں مخدوم جہاں شرف الدین احمد یحییٰ منیری جو بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد 12 ربیع الاول کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کھانا پکوایا اور اہل مدینہ کی دعوت کی، اور اہل مدینہ آتے جاتے تھے، کھانا کھاتے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کھانا کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سرکار دو عالم کا عرس ہے اور اسی موقع سے یہ کھانا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کھانے کا اہتمام کرنا اور اس کو عرس کہنا، جس کا ترجمہ جشن ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ثابت ہے۔ پھر اس پر سوال کرنا ان کی فہم پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔ چلیے، امید ہے اسماعیل صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ایک سوال دبئی سے ہے، احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے اور سوال بھی کافی عمدہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں منایا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے باقی جگہوں پہ اس طرح کے پروگرامز منعقد نہیں ہوتے ہیں یا جشن نہیں منایا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی ایمان والے اور اسلام والے موجود ہیں، وہ اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ جو اسلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ تہوار اور یہ انعقاد اور یہ جشن منایا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ صرف بر صغیر میں ہوتا ہے۔ جن جگہوں پر آج نہیں ہوتا وہاں موجودہ قانون
اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ اپنے محبت رسول کا اظہار کر سکیں۔ اگر محترم سوال کرنے والے تاریخ کے صفحات بھی الٹ کے دیکھیں، سفر ناموں کو بھی الٹ کے دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور پورے عالم اسلام میں ہمیشہ سے یہ جشن منایا گیا ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ نکال کے دیکھ لیں، ابن جبیر کا سفر نامہ نکال کے دیکھ لیں، اور دوسرے وہ مسافر حرمین شریفین کے کہ جو مختلف زمانوں میں وہاں جاتے رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زاد المتقین نامی ایک کتاب ہی لکھی ہے جس میں حرم کا پورا حال لکھا ہے کہ وہاں میلاد رسول پاک کیسے منایا جاتا تھا اور کیسے قطار لگتی تھی سرکار دو عالم کے ولادت کی جگہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ عرب میں نہیں منایا جاتا، عرب میں آج نہیں منایا جاتا، جب سے وہاں موجودہ حکومت ہے تب سے نہیں منایا جاتا، اور آج اس موجودہ حکومت کے زور میں کمی آئے تو وہاں بھی میلاد رسول پاک منانے والے سڑک پر نظر آئیں گے، مسجد کے بام و در میں نظر آئیں گے، کعبے کے حرم میں نظر آئیں گے، ہر جگہ میلاد مصطفیٰ کی چمک ہوگی، دمک ہوگی اور اظہار محبت ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر میں ہی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، باقی جگہوں پہ خلیجی ممالک ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے وہاں پہ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ سوال سے لگتا ہے یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ نہیں، ہر جگہ منایا جاتا ہے، جہاں اس کی خبریں نہیں آتی ہیں وہاں کے موجودہ قانون میں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ ہر جگہ اسے منایا جاتا ہے۔ کہیں اجازت نہیں ہے تو گھروں کے اندر منایا جاتا ہے، نہیں تو باہر منایا جاتا ہے۔ جی، ہر جگہ منایا جاتا ہے اور سینکڑوں برس سے منایا جاتا ہے۔ گوا سے ایک شاکر صاحب نے پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ جو ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں وفات کا ایک لفظ آیا ہے، تو یہ کہنا کیا درست ہے؟ پردہ کیوں نہیں کہا جائے اس سے؟ انہیں یہ جاننا چاہیے اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے اور قرآن و حدیث کا اصل سرمایہ عربی میں ہے۔ عربی میں فوت اور وفات، موت اور وصال یہ سب موجود ہے۔ اگر عربی میں کہنا ہوگا تو یہ اردو کا لفظ پردہ فرما گئے کیسے کہا جائے گا؟ تو جو چیز عربی میں جائز ہے وہ اردو میں ناجائز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے یہ بحث فضول ہے، اور انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سیرت صرف اردو کی چیز ہے، عربی کی بھی چیز ہے۔ جی، ایک سوال کافی امپورٹنٹ آیا ہے، عبد الرؤف صاحب ہیں ویسٹ بنگال سے۔ کافی اہم سوال عبد الرؤف صاحب نے کیا ہے، کالر ہے ہمارے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ حالانکہ یہ کافی سوال کے جواب میں کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عوام میں اسے کیسے مقبول کیا جائے اور عوام تک جو ہے ان کی تعلیمات جو ہے کیسے پہنچے آج کے زمانے میں، خاص طور سے جب لوگ جو ہے پرانی قدروں کو چھوڑ رہے ہیں، نئی تکنیک آ گیا ہے، نئی تکنیک میں کئی طرح کی نئی خرابیاں بھی موجود ہیں، تو ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں اور ان کو عام کیا جائے، تفصیل سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ سرکار دو عالم کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، اور وہ پیدائش سے لے کر اپنے وصال تک دنیا کے سامنے ہیں، اور یہ واحد شخصیت ہے دنیا کی سرکار دو عالم کی کہ جسے دیکھنے اور ان کی اداؤں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی یتیمی، سرکار دو عالم کی بے بسی، سرکار دو عالم کا بحیثیت تاجر، سرکار دو عالم کا بحیثیت مبلغ، سرکار دو عالم کا لوگوں کی مخالفت کا جھیلنا، لوگوں کا ستانا، لوگوں کا تنگ کرنا، اس میں صبر کا پیش کرنا، اور اس میں سرکار دو عالم کا بھلائی سے باز نہ آنا، پھر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں آنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا، اور پھر حاکم بننا، ملک کا حکمراں بننا، اور اس کے بعد رعایا کے ساتھ سلوک، پھر دشمنوں پر غالب آنا، اور پھر دشمنوں پر مہربانی، دشمنوں کے ساتھ معافی، بدلے کا نہ لینا، اور ساری دنیا کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، حاکم کا اپنی رعایا کے ساتھ، غالب کا اپنے مغلوب کے ساتھ، غلام کا اپنے آقا کے ساتھ، آقا کا اپنے غلام کے ساتھ، باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ، یہ سارا سلوک سرکار دو عالم نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، صاف صاف رکھ دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم کی سیرت پر عمل کرتا ہے
تو وہ ایک ایسے سماج کی تشکیل کرے گا کہ جس سماج میں سب کے حقوق کی ادائیگی ہوگی اور سب کے فرض کے ادا کرنے کا احساس ہوگا. یہ سوال اس معنوں میں بھی کافی اہم ہے عبدالرؤف صاحب کا. یہاں سے تو ایک سلسلہ، ایک ڈیبیٹ کا یہ بڑا سوال ہے کہ ان تعلیمات سے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے. تعلیمات سے لوگ سبق لیتے ہیں، اس راستے پہ چلتے بھی ہیں، لیکن سوال ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو نمونہ عمل انہوں نے پیش کیا، اسے آج کے زمانے میں لوگوں کو کیسے جوڑا جائے، ان تعلیمات کو عام کیسے کیا جائے تاکہ جو خرابیاں آ گئی ہے وہ دور ہو سکے. جتنے ذرائع ابلاغ کے ہو سکتے ہیں ان سب کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے پہنچانے کے لیے کرنا چاہیے. اگر ہم زبانی بول سکتے ہیں تو بولنا چاہیے، جیسے میلاد کی مجالس ہے، سیرت کے جلسے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی کے نصاب میں یہ چیزیں لانی چاہیے کہ پڑھائی جائیں اور ان پر سوالات ہوں. کمپٹیشنز میں یہ سوال آنے چاہیے. پھر میڈیا کو اس کے استعمال کے لیے ذریعہ بنانا چاہیے، پرنٹ میڈیا کو بھی، الیکٹرونک میڈیا کو بھی. علماء کو چاہیے کہ وہ گھوم گھوم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو عوام تک پہنچائیں جن کا تعلق آج کے مسائل سے ہے، موجودہ مسائل سے ہے، عصری مسائل سے ہے. کیسے ہم بدلہ لینے سے بچیں، کیسے ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں، کیسے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی عائلی زندگی کو کیسے بہتر اور خوشگوار بنائیں. یہ سب سرکار دو عالم کی زندگی میں صاف صاف موجود ہے. سرکار دو عالم نے سب کر کے دکھایا ہے اور سب بتا دیا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا بھی جائے اور ساتھ ساتھ جو پہنچائے وہ اپنے عمل کو بھی اس نمونے کے مطابق ڈھال کے پیش کرے. صرف سنانے سے نہیں ہوگا، کر کے دکھانے سے بھی کر کے دکھانے سے ہوگا. ظاہر ہے عبدالرؤف صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے، لیکن ایک کافی اہم سوال ہے، اس موقع پہ یہ سوال آنا چاہیے کہ عام طور پہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہے، جو ہمارے علماء عالم دین ہیں، ان میں اتفاق و محبت کی فضا ہموار نہیں ہو پاتی ہے. ایک پلیٹ فارم پہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں. کہیں نہ کہیں مسلک حاوی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی کچھ نہ کچھ ویسٹرن مطلب اپنا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ جڑا ہوا. تو ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آ پائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے. بلا شبہ یہ بات بڑی اچھی آپ نے فرمائی اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر بیٹھا کریں تو جب ان کے درمیان اختلاف کم ہوگا تو ان کے ذریعے اختلاف پیدا نہیں ہوگا. ظاہر ہے جی. اور یہ بہت اچھی بات ہے اور کہیں کہیں یہ کوششیں ہوئی ہیں. جیسے میں نے یہ کوشش کی کہ رمضان کے موقع پر افطار و سحر کے اوقات کو طے کرنے کے لیے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تاکہ وہ اس بات پر اتفاق کریں کہ کم سے کم پٹنہ میں ہی طلوع کا وقت ایک ہے اور غروب کا وقت ایک ہے، تو ہم سب سحری بھی ایک ساتھ کریں اور افطار بھی ایک ساتھ کریں. ایسی کوششیں ہر شہر میں ہونی چاہیے، ہر ضلع میں ہونی چاہیے، ہر ریاست میں ہونی چاہیے کہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء اور دانشور ایک ساتھ مل بیٹھنے کی کوشش کریں. اس سے امت میں اتحاد کی راہیں ہموار ہوں گی. تو جو خاص طور سے چونکہ یہ تو ایک رمضان کے وقت کا تعین آپ لوگوں نے کیا، لیکن جو مسئلے ہیں، بہت سارے بنیادی مسائل ہیں جہاں پہ لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر وہ خود اتفاق کریں تو حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں. ان تعلیمات جس کا ذکر ہم لوگوں نے کیا ہے وہ تعلیمات بھی عام ہو سکتا ہے. لوگوں کی بیماریاں بھی ختم ہو سکتی ہے، جو اختلافات کی خاص طور سے بیماریاں ہیں. کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں میری صرف ایک واحد رائے ہے اور ایک اکیلی رائے پر میں غور کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اختلاف امت بے حد کم ہو جائے گا. وہ یہ کہ اگر ہم کسی سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں، کسی کی کسی بات سے ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کام کے ہم قائل نہیں ہیں کیا اس میں اس جماعت کے علماء بھی شریک ہیں. اگر علماء شریک ہیں تو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس مکتبہ فکر کے علماء کسی کام میں شریک ہیں تو یقیناً ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی. اور جس کام میں علماء شریک نہیں ہیں اس پر اعتراض مل کے کرنا چاہیے. ہم بھی کرنے کو تیار ہیں، کوئی اور بھی کرنا چاہے تو میرے ساتھ مل کے کر سکتا ہے. چلے، بہت شکریہ، آپ دونوں آدمی کا اسٹوڈیو میں آئے، بہت شکریہ. لیکن چلتے چلتے ناز شریف سے پروگرام اختتام کو پہنچے حضرت. بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا. وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت لینے کا، لیکن ناز شریف کے بعد خدا حافظ. دنیا کو تھی شدید ضرورت رسول کی،
ضرورت رسول کی دنیا کو تھی شدید، دنیا کو تھی شدید ضرورت رسول کی، احسان رب پاک ہے بعثت رسول کی، بعثت رسول کی، احسان رب پاک ہے بعثت رسول کی، بعثت رسول کی۔ قرآن کا لفظ لفظ ہے مدحت رسول کی، مدحت رسول کی۔ قرآن کا لفظ لفظ ہے قرآن کا لفظ لفظ ہے مدحت رسول کی، اللہ رے یہ شان فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، سبحان اللہ، اللہ رے یہ شان فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی۔ صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کہ بوتراب، غنی ہو کہ بوتراب، صدیق ہو صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کہ بوتراب، روشن ہے سب میں شمع فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، روشن ہے سب میں شمع فضیلت